یہ ایک لفظ کاف، میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کاف کا وظیفہ آپ لوگ دن بھر میں صرف روزانہ 100 مرتبہ صرف ایک دن پڑھ کے دیکھ لو میرے بھائیوں میری بہنوں، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو میری بہنیں میرے بھائی شدید مشکلات میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، جن کے مالی حالات بے حد خراب ہیں، جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری میں وہ مبتلا ہو چکے ہیں، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی تقدیروں کو بدلنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ جس کو پڑھتے ہی فوری طور پر حالات بدل جائیں، زندگی میں سکون آ جائے، خوشیاں آ جائیں، تو خدا را میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ لفظ کاف کا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ جس کو ذاتی مکان چاہیے ہو، محل نما گھر چاہیے ہو، وہ بھی ایک دن کے اندر ایسا معجزاتی عمل ہے کہ فوری طور پر ذاتی مکان بھی چاہیے ہوتا ہے تو لوگوں کو مل جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کی تقدیروں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ شدید سے شدید مشکلات میں گھرا ہوا بندہ ہو، لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو، ایمرجنسی طور پر اگر تمہارے قرضے ادا نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا، بے اولادی ہو، سالہ سال سے اولاد جیسی نعمت سے رحمت سے محروم ہو، چاند جیسا بیٹا چاہیے ہو یا بیٹی چاہیے ہو، میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ اللہ پاک تمہاری خالی جھولی کو بھر دیں گے۔ دولت، پیسہ، روپیہ اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں۔ ساری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو، رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ یہ عمل مدینہ شریف کے بزرگ کا بتلایا ہوا عمل ہے، لفظ کاف کا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی میری بہنیں میرے بھائی جن کو بالکل پڑھنا نہ آتا ہو وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ دکھی دلوں کا یہ عمل سہارا ہے، گھر سے بے برکتی، تنگ دستی، غربت، غریبی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے، پڑھنے والوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے آتا ہے۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی لازمی طور پر پڑھ لیں جو ساری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے آئے ہیں، ساری زندگی تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں زندگی گزارتے آئے ہیں۔ یہ عمل کاف کا میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ یہ عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے خود بھی جب کبھی مشکل وقت میں، برے حالات میں، تنگ دستی میں، غربت میں، غریبی میں، فقیری میں، لاچاری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھا۔ آپ یقین کرے یا نہ کرے، اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ پاک نے فوری طور پر میرے حالات بدل ڈالے۔ یہ مشکلوں کو ٹالنے والا، یہ مشکل کشا عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پڑھنے والا کبھی یہ شکوہ نہیں کرتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ میں نے اب تک بے شمار لوگوں کو یہ عمل دیا ہے پڑھنے کے لیے، اور یقین کریں کسی بندے نے آج تک یہ شکوہ نہیں کیا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ سمجھ لیں کہ جس کا کوئی وظیفہ اثر نہ کرتا ہو، وہ بندہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ کاف کا پڑھ لے تو ساری زندگی کسی وظیفے کے پڑھنے کی اسے ضرورت نہیں پڑتی، ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کوشش کیجئے گا میری ویڈیو جیسے ہی آپ تک پہنچے فوراً اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ عمل تمام دکھ، درد، تکلیف، بیماریاں منٹوں اور سیکنڈوں میں دور کر دیتا ہے۔ آپ کو عمل سمجھانے لگا ہوں، خدا را بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کا اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ بظاہر تو یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، لیکن کمالات میں یہ عمل دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں، وہ میری بہنیں اور وہ میرے بھائی جن کے رشتوں میں بندش ہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے،
اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ چاہے آپ کا کوئی ایک مقصد ہو، کوئی ایک حاجت ہو، ایک پریشانی ہو یا ہزاروں پریشانیاں ہوں، اس عمل کو پڑھ کے دیکھنا۔ کوئی ایسا بندہ کہ جو شدید بیمار ہو، سالہ سال سے بیمار ہو، بیماریوں کا علاج کروا کروا کر تھک چکا ہو، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ جسم کے کونے کونے سے عمل کے پڑھتے ہی بیماریاں چلی جائیں گی۔ انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی جسم کے کونے کونے سے، گھر کے کونے کونے سے پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروباری نظام خراب ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی جاب نہیں مل رہی، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، مالی پریشانی ہے، حالات بجائے بہتر ہونے کے دن بدن بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ کئی ایسی میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، جو کہتے ہیں کہ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، نہ کوئی وظیفہ اثر کرتا ہے، نہ عبادات اثر کرتی ہیں، پیر و فقیروں کے در پر بھی جاتے ہیں، لیکن حالات بجائے بہتر ہونے کے بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہم سے جو ہمارے ساتھ تھے، ہم سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، وہ بھی آج ترقی کر گئے، لیکن نہ بدلی تو صرف ہماری قسمت نہ بدلی۔ ہم بیمار بھی ہیں، ہم قرضدار بھی ہیں، ہم پریشان بھی ہیں، ہم بے روزگار بھی ہیں، ہمیں ہر طرح سے پریشانیوں نے گھیر لیا ہے۔ تو یہ عمل آپ کی ہر پریشانی کو منٹوں سیکنڈوں میں دور کر دے گا۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس کو پڑھنے والے اگر رب کریم سے کچھ دعا نہ بھی مانگے آخر میں، تو ان کے دل میں، ان کی زندگی میں جو مرادیں ہوں گی وہ پوری ہوں گی، اور جو ان کی پریشانیاں ہوں گی عمل کے پڑھتے ہی ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کو آپ نے اپنے فارغ وقت میں کرنا ہے، مصروفیت میں رہتے ہوئے نہیں کرنا۔ جب دن بھر میں، پورے دن میں آدھی منٹ کے لیے بالکل فری ہوں تو اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے گا۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کا اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ یہ کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا عمل آپ کو، یہ چند سیکنڈوں کا چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، لیکن کمالات میں دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف، اعمال، عبادات ایک طرف، اور اس عمل کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں پڑھنا ایک طرف۔ آپ نے اس عمل کو پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں پڑھ لیں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ کوشش کیجیے گا تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں، کوئی ساتھ نہ ہو۔ کوشش کیجیے گا کہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی تنگ نہ کرے۔ پوری توجہ، پورا دل دماغ عمل کی جانب رکھتے ہوئے پورے دل سے، یقین سے اس عمل کو کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کیجیے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے گا، یعنی کہ ایک مرتبہ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے گا۔ جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد ہو، آپ نے وہ والا درود شریف پڑھنا ہے، اور فوری طور پر
آپ نے درود شریف پڑھتے ہی اس عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ 2-3 وظائف پر مشتمل ہے یہ پورا عمل، چھوٹا سا آسان سا۔ درود شریف پڑھتے ہی اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا اور اس عمل کا آغاز کر دیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھتے ہی سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ پاورفل وظیفہ ہے، دکھی دلوں کا یہ عمل سہارا ہے۔ تمام دکھ درد تکلیف بیماریوں پریشانیوں کو دور کرنے والا یہ وظیفہ ہے۔ ہر مشکل ہر پریشانی کو دور کرنے والا یہ پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر جو قرآنی وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے یہ وظیفہ ہے الف لام میم۔ الف لام میم بڑے سکون سے اطمینان سے پڑھیے گا۔ الف لام میم کا یہ وظیفہ، الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم۔ آپ نے اس معجزاتی عمل میں پہلا دولت کا سلطان وظیفہ جو شامل کرنا ہے، یہ پاورفل وظیفہ الف لام میم کا ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھیے گا۔ پہلا دولت کا سلطان وظیفہ الف لام میم کا آپ نے اس معجزاتی عمل میں اس دولت کے سلطان عمل میں پہلا پاورفل وظیفہ الف لام میم کا 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 21 بار پڑھ لیں الف لام میم کا وظیفہ تو فوری طور پر آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر ایک اور معجزاتی وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا پاورفل وظیفہ ہے، دولت کا سلطان وظیفہ ہے، مشکل کشا وظیفہ ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑا ہی آزمودہ ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں، چاہے صبح پڑھیں، چاہے دوپہر، چاہے شام، دن بھر میں کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیجئے گا، اور چاہے زندگی میں ایک بار پڑھیں چاہے روزانہ پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ اور جو بندہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یقین کریں اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، پھر ساری زندگی اس عمل کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس عمل کو مشکلوں کو ٹالنے والا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ دنیا کے چاہے کسی کونے میں ہوں، کسی ملک، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں، اس چھوٹے سے عمل کو زندگی میں ایک مرتبہ لازمی کیجیے گا۔ ایک بار پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں عمل، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو اپنی جگہ سے کھڑے مت ہوئیے گا۔
درود شریف پڑھ لیا آپ نے ایک مرتبہ کوئی سا بھی، تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے گا۔ اور پہلا وظیفہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، الف لام میم کا 21 مرتبہ اس وظیفے کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب پڑھ لیں تو اسی عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے، قاف کا وظیفہ، آپ نے پہلا وظیفہ 21 مرتبہ الف لام میم کا جیسے ہی پڑھ لیا تو فوری طور پر اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ آپ نے تسبیح پکڑ کے فوری طور پر قاف قاف یہ لفظ قاف کا وظیفہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، قاف قاف۔ آپ نے یہ وظیفہ لفظ قاف کا اس معجزاتی عمل میں سیکنڈ نمبر پر ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں پورے 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھ لینا ہے، پورے 100 بار پڑھیے گا یہ قاف کا وظیفہ۔ اب تیسرا وظیفہ سمجھ لیں کون سا پڑھنا ہے۔ الف لام میم کا وظیفہ پڑھ لیا، قاف کا وظیفہ پڑھ لیا، تو اب تیسرا معجزاتی وظیفہ، دولت کا، رزق کا سلطان وظیفہ، غربت اور غریبی کو دور کرنے والا اس عمل کا تیسرا وظیفہ۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو عمل ہے جو آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اس عمل کی اجازت عام ہے۔ جو بھی میری پیاری دکھیاری بہن یا بھائی اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیں، کسی حاجت، کسی پریشانی کے لیے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا لگیں گے آپ لوگ، تو بمشکل جو وقت لگے گا آدھی منٹ کا یا پونی منٹ کا، یا میکسیمم لگا لیں تو 1 منٹ کا وقت لگ جائے گا۔ 1 منٹ کے اندر اندر بڑے آرام سے، سکون سے اس عمل کو پڑھ لیں گے، لیکن یقین جانیں یہ آدھی 1 منٹ آپ کی ضائع نہیں جائے گی۔ یہ 1 منٹ کا عمل آپ کی قسمتوں کو پھیر دے گا، آپ کے حالات ایسے بدلیں گے کہ جو لوگ آج آپ کی غربت میں، غریبی میں آپ کی شکل تک دیکھنے کے لیے تیار نہیں، وہی لوگ آپ کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پیسوں میں بڑی طاقت ہے، اور غریبی جو ہے نا، اس وقت اگر کوئی اس دور میں غریب ہے نا، یہ ایسا دبا ہے غریبی کا۔ جب کوئی غریب ہوتا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کوئی شخص، اپنے پرائے دوست، رشتہ دار، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی خدا کی قسم منہ پھیر لیتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں دے گا غریب کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غریب کا کوئی دوست نہیں۔ یہ غریبی میرے بھائیوں، میری بہنوں، انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کی غربت، غریبی ختم نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ یہ عمل رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔
یہ عمل آپ کے حالات کو منٹوں اور سیکنڈوں میں بدل دے گا. یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی زندگی اللہ پاک کے حکم سے بدل جائے گی. اب عمل کا تیسرا وظیفہ، مشکل کشا وظیفہ، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو. تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اسی عمل کا تیسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے. اور اس عمل کو ایک مرتبہ پورا عمل جو 3-4 جو بھی وظائف بتاؤں گا 3-4 وظائف پر مشتمل ہے، یہ عمل ایک بار شروع کر دیں کسی جگہ پر بیٹھ کر، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو کھڑے مت ہوئیے گا. پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیجئے گا. آپ نے کاف کا وظیفہ 100 بار پڑھ لیا، 100 ٹائم، سیکنڈ نمبر والا. تو اب تیسرا پاورفل وظیفہ، مال و دولت کا بادشاہ وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کر دینا ہے. اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا گنیوں 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 یا گنیوں. آپ نے اس عمل کا تیسرا دولت کا سلطان وظیفہ یا گنیوں کا شامل کر دینا ہے. اور ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل میں یا گنیوں کا یہ پاورفل وظیفہ 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے. جب پڑھ لیں تو اب تمام میری دکھیاری پریشان بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، اب آپ نے کیا کرنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کو سمجھتے جائیں. آخر میں، اینڈ میں آپ نے اس عمل کے جب تیسرا وظیفہ بھی پڑھ لیں یا غنیوں کا 11 مرتبہ، تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ کوثر کمپلیٹ پڑھ لیجئے گا. جب سورہ کوثر پڑھ لیں ایک مرتبہ، تو آخر میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اور اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں مانگیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا. عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام کامنٹس میں ضرور لکھ دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.